محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں وظیفہ یا مسبب الاسباب کا ذکر ہوگا، اور یہ وظیفہ ارشاد فرمودہ عطا کردہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے. سینکڑوں احباب کو، سینکڑوں سائل اور حاجت مندوں کو یہاں سے بتایا جا چکا. کثیر تعداد میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، من کی مراد پاتے ہیں. تو یہ وظیفہ بہت شاندار ہے، اور غیبی مدد یعنی ایسی مدد آئے گی کہ آپ کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جا سکتا. وظیفہ یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اس کا ایک چلہ کر کے دیکھیں. کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کام نہیں بن رہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ لگ بھگ یہ معاملہ ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسباب مہیا نہیں ہو رہا، کام کی سبیل نہیں ہے. اپنے اپنے درجے میں ہر کوئی اسباب کا محتاج ہے. تو اس وظیفے کی برکت سے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. اور اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کا جیب کبھی خالی نہیں رہے گا روپوں سے. تو اس کو ایک چلہ کر کے دیکھیں. پڑھنا تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن وظیفے کے طور پر آپ اس کو ایک چلہ پڑھ کر کے دیکھیں. ایک چلے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے کام کے بننے کی سبیل غیب سے پیدا فرما دے گا. اس کے پڑھنے کا طریقہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا وہ یہ کہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھے، اور سر اور آسمان کے درمیان کوئی شے حائل نہ ہو، یعنی ٹوپی یا پگڑی وغیرہ سر پہ نہ رکھیں. یہ تو اس کا ایک جیسے مخصوص طریقہ ہے. لیکن اگر اس حیت کے ساتھ پڑھنا دشوار ہو تو پھر آپ بالکل سادہ طریقے سے سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے مسجد میں، گھر میں، کہیں بھی آپ اس کو پڑھ لیں. لیکن اگر ایسا ممکن ہو کہ جو یہ طریقہ اس کا خاص ہے پڑھنے کا، کہ اس طور پر پڑھے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہو، مصلی بچھا کر کے چھت کے اوپر یا کھلے آسمان کے نیچے پڑھے، ٹوپی سر پر نہ ہو. 11 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، پھر 11 مرتبہ درود شریف. درود غوثیہ پڑھ لے یا کوئی سا بھی چھوٹا سا درود جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لے اول آخر. تو یہ بہت شاندار وظیفہ ہے. لیکن ہماری بہنیں مائیں جو پڑھیں گے تو وہ سر اس طریقے سے کھول کر کے نہیں پڑھنا ہے، اور نہ ہی آسمان کے نیچے کھلے چھت میں اس طریقے سے کہ جیسے نامحرم کی نظر ان پر پڑے. تو یہاں پر تو احتیاط کریں گے. باقی یہ مردوں کے لیے یہ جو طریقہ ہے، اور عورتیں اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر میں جیسے نماز پڑھتی ہیں. تو یہ بہت آسان سا اور بے ضرر اور کثیر النفع وظیفہ ہے. یہ سب کو بتائیں جن کو اس کی حاجت ہو. بہت سارے لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں، قرضے ادا کرنے ہیں، قرض وصول کرنی ہے، جیسے شادی کے رشتے لگ گئے بچیوں کے، اب جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا. ان تمام صورتوں میں یعنی کہ یہاں تو روزانہ 20-25 لوگوں کو ایسے ہی یا مسبب الاسباب کا وظیفہ دیا جاتا ہے، اور دوسرے وظائف بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ وظائف بکثرت یہاں سے دیے جاتے ہیں. یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا. تو اس کو آپ پڑھیں اور جن کو بھی ضرورت ہے ان کو بتائیں. اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیض ہے، ان کے بتانے سے ہم ان کے بتائے ہوئے کو ہم یہ آگے بڑھا رہے ہیں. آپ بھی مجھ سے سن کر کے اس کو آگے بڑھائیں اور اس فیض کو عام کریں. ہمارے مشائخ حضرات عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، سلامیہ، برہانیہ کے فیوزات کو اس طریقے سے عام کریں. اور یہ چھوٹے چھوٹے ایسے وظائف جو بے ضرر اور کثیر النفع ہے، اور محنت کم اور انعام زیادہ ہے، فوائد زیادہ ہے. مشکل وظائف لوگ پوچھتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن ایک ہی وظیفے پر اگر کنسنٹریٹ کریں
تو پھر وہ ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے وہ کافی ہو۔ اب یہ کہ ہر کسی کا اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے، ہر اسم سے ہر آیت سے فیض پانے کا جو ہے وہ کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے، اس وجہ سے بکثرت وظائف بھی آئے ہیں، بکثرت اسماء حسنہ بھی ہے، متعدد آیات قرآنیہ بھی ہے، بکثرت حدیث میں دعائیں بھی ہیں کہ کس کے پڑھنے سے کس کو کون سا سوٹ کر جائے، یا کس کے مقدر میں کس دعا کے کس اسم کے پڑھنے سے اس کے مقدر میں اس کا حل لکھا ہو اور اس کی تقدیر میں اس کا پڑھنا مرقوم ہو، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس وجہ سے انواع اقسام کے وظائف بتائے جاتے ہیں، مشائخ تعلیم فرماتے ہیں، لہٰذا اس کو یاد کر لیں۔ اور یہ طریقہ جیسے ہم نے بتایا بہت سادہ سا اس کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔